ہے کہ ہم اپنی فکر کرنے والے بن جائیں، خود بھی جہنم سے بچنے والے بن جائیں، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں اور ہمارے اہل کھانا بھی بن جائے، بلکہ ساری انسانیت جو ہے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، پورا معاشرہ دیندار بن جائے، 100% نمازی بن جائیں، 100% روزے دار بن جائیں، جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، جن کے ذمہ عشر ہے وہ عشر دینے والے بن جائیں، 100% جو ہے اچھے معاملات والے بن جائیں، جھوٹ ہمارے معاشرے سے ختم ہو، خیانت ہمارے معاشرے سے ختم ہو، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ اسی کے لیے یہ تبلیغ ہے، اسی کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کر مشق کرائی جاتی ہے، خوب اللہ کی رٹ لگائی جاتی ہے، خوب اللہ کی صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین آ جائے، دل کے اندر بیٹھ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے ایمان کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ان کا شروع دور دیکھا جائے کیسے غربت کے عالم میں، کس تکلیفوں کے عالم میں انہوں نے شروع کے دور گزارا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فتوحات کا دور شروع ہو گیا، اور پھر حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور خلافت کہ اس کے اندر 3 بر اعظموں کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، مال بھی خوب، فتوحات بھی، اور اسلام بھی پھیل گیا، اور 3 بر اعظموں میں امن کیسا پھیلا کہ حضرموت سے لے کر مدینہ ایک عورت آتی ہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ۔ میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ امن کا ماحول بن جائے، انسان کا اپنے رب سے تعلق ہو جائے، ہمارے معاشرے کا اپنے رب سے تعلق ہو جائے۔ کاش ہم اپنے رب کے حقوق کو پہچانیں، جس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، وہ ہر ایک حق والے کا حق ادا کرے گا، اور کسی کا حق کھانے سے، کسی پر ظلم کرنے سے وہ ہر وقت ڈرتا رہے گا۔ کہ اللہ کے احکام کو زندگی میں لے کر آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کہ یہ ڈیوٹی ہمیں دی گئی ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اس کے لیے اپنی فکر کرنی ہے، اور اپنے اہل خانہ کی فکر کرنی ہے، بلکہ پورے معاشرے کی فکر کرنی ہے، اور دنیا کی فکر لے کر چلنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت کرنی ہے۔ اسی کے لیے قرآن پاک میں حکم ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کیسے بچیں گے ہم جہنم کی آگ سے؟ کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کو کہا ہے اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں تو ہم جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچیں گے، جس کا ایندھن جو ہے پتھر، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ، مطلب گناہ گار لوگ اور پتھر ہوں گے، کہ وہ اتنی خطرناک آگ کہ اس آگ سے ہم بچیں گے کب؟ جب ہم اللہ کے احکام زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، تب ہم جو ہے اس آگ سے بچیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے، اپنے ماتحتوں کی فکر کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے متعلق، اس کے ماتحتوں کے متعلق کل پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ ہم سے قیامت کے دن ہمارے ماتحتوں کے متعلق کیا پوچھ ہوگی؟ صرف کھانے پینے کی پوچھ نہیں ہوگی، ان کو کھلایا تھا پیٹ بھر کر یا نہیں، پہنایا تھا کہ نہیں، بلکہ سب سے پہلے ان کے دین کی پوچھ ہوگی، نمازوں کی پوچھ ہوگی، روزوں کی پوچھ ہوگی، ان کے معاملات کی پوچھ ہوگی، ان کی تعلیم و تربیت کی پوچھ ہوگی، ہر ایک چیز کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے دین کی فکر کرنی ہے۔ جتنی ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں کہ ان کو اچھی نوکری مل جائے، ان کو بہترین گھر ہو، ان کو اچھی گاڑی ہو، لڑکا جوان ہو گیا تو اس کو بہترین فرما بردار خوبصورت بیوی ملے، جتنی اس بات کی فکر ہے، کاش ہمیں اس سے کچھ کم بھی اگر دین کی فکر ہوتی تو آج جو ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے بے دینی کا ماحول ہے، اور بے دینی کا ماحول بنانے میں والدین کا اہم کردار ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بچہ جب دنیاوی اعتبار سے کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں باپ اس کو سختی سے ڈانٹتے ہیں، سختی سے ڈانٹتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے وہ بڑا سا بڑا عمل چھوڑ دے، فرض چھوڑ دے، لیکن والدین کو پرواہ نہیں، والدین صرف اس بات پر اکتفا کرتے ہیں، یا تو خود والدین اس بات کے پابند نہیں ہوتے ہیں،
उन आमाल के पाबंद नहीं होते हैं, और या फिर अगर खुद पाबंद भी हैं लेकिन औलाद के लिए क्या है, औलाद को इतना कहने की जहमत भी गवारा नहीं करते, बेटा नमाज जो है अपने औकात पर पढ़ा करो, बेटा जो रोज़ा रखा करो, बेटा झूठ मत बोला करो, बेटा अपने लिबास को दुरुस्त किया करो, बेटा अपनी वज़ाकता ठीक कर लो, बेटा झूठ मत बोला करो, बेटा अपने आप को बदनज़री से बचाओ, बेटा गाने मत सुना करो, बेटा बेहयाई से दूर रहो। इतना गवारा नहीं करते, बल्कि खुश हैं, उसकी बेदीनी पर खुश हैं, उसके अहकाम के अल्लाह की नाफरमानी पर वालिदैन खुश हैं। बताओ हमें क्या जवाब देना है? ये औलादें जो हैं वालिदैन के पास अमानत है, अमानत अल्लाह ताला ने अता की है, इनके मुतालिक पूछ होगी। अगर कोई ऑफिसर है उससे उसके मातहतों के मुतालिक पूछ होगी, बता तूने इनके हुकूक अदा किए कि नहीं किए। और सबसे बड़ा हक ये है कि उनके दीन की फ़िक्र करनी है कि वो सब दीनदार बने। और मैंने पहले बताया ऐसा ना हो कि हम दूसरों के दीन की तो फ़िक्र करें लेकिन अपने आप को फरामोश करें। अपने आप को फरामोश नहीं करना, पहले खुद दीन सीखना है, उस पर अमल करना है। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात भी जो दावत लेकर आए, पहले उनसे खुद मुतालबा हुआ, आप अपनी नबूवत पर, आप अपनी रिसालत पहले खुद ईमान लाएं और फिर अपनी रिसालत और नबूवत पर दूसरों को भी ईमान लाने की दावत दें। तो पहले खुद जो है अमल करना है और फिर औलाद की भी फिक्र करनी है, उनको फरामोश नहीं करना है, और फिर पूरे महल्ले की, इलाके की फ़िक्र लेकर चलना है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश हम फ़िक्र करने वाले बन जाते तो आज जो है माहौल कुछ और होता। हमने फ़िक्र छोड़ दी, आज क्या है, हर तरफ बेहयाई का माहौल है, हर तरफ जो है बेहयाई का माहौल है। लिबास हमारे बच्चों का कैसा है? बच्चों का तो ऐसा हो गया कि उनका सतर ही खुला है, या तो पीछे से कमर खुली होती है, सुरीन का हिस्सा दिखाई दे रहा होता है, या मर्द का सतर क्या है, नाव से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा जो है सतर है, इतना छुपाना फर्ज है, इतना हिस्से का खोलना हराम है, हराम। लेकिन अब देखो कटी पैंटें, और बाज ने वो नेकर पहनना शुरू कर दिए। गर्मियों के सीजन में घुटनों से ऊपर नेकर पहन रहे हैं, ये माहौल बन चुका है। और लड़कियों का माहौल लड़कियों की ड्रेसिंग देखें आप कैसी है, या तो बारीक लिबास है या चुस्त लिबास है। कहाँ गया वो पर्दा, कहाँ गया वो पर्दा? कौन फिक्र करेगा उनकी? बाहर से कोई आलिम दीन आए वो फिक्र करेगा? नहीं, उसके माँ बाप अव्वलीन जिम्मेदार माँ बाप हैं, माँ बाप को फिक्र करते हैं। ये फिक्रें छोड़ दी, आज बेदीनी का माहौल है। आज हमारी मस्जिदें क्यों खाली हैं? कि हमने फिक्रें छोड़ दी। हमारे बाजार आबाद हैं, हमारे बाजार आबाद हैं कि हमने फिक्रें छोड़ दी। मस्जिदें वीरान हैं, आज जो है नशा आम है, क्यों? हमने फिक्रें छोड़ दी। आज जिना आम है, हमने फिक्रें छोड़ दी। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो दावत व तबलीग की मेहनत है वो यही फिक्रें हैं कि इंसान जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से टूट चुका है और उस ताल्लुक़ के टूटने के नतीजे में ये अल्लाह का बागी बना हुआ है, गुनाहों में बल्कि माशरे के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। अल्लाह का बागी बनकर, अल्लाह का बागी बनकर। तबलीग तो इसलिए थी कि इंसान बने, अपने रब को पहचाने और माशरे के लिए नाफे बने। जो अल्लाह का बागी है वो माशरे के लिए भी क्या है? बागी है, माशरे के लिए भी तकलीफ दह बन चुका है। हम सुकून किन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं? अमन कहाँ ढूंढ रहे हैं? अमन तो दीन के अंदर है, अमन तो अल्लाह के अहकाम में है, अमन तो नबी की सुन्नतों में है, वहाँ सुकून है। हम इस दीन को छोड़कर हम गाड़ियों में सुकून ढूंढ रहे हैं, हम मकानात में सुकून ढूंढ रहे हैं, हम नौकरी में सुकून ढूंढ रहे हैं, हम कारोबार में सुकून ढूंढ रहे हैं। मेरे भाइयों, इससे ज़िंदगी पुरसुकून नहीं होगी, इससे मज़ीद इंसान बेसुकूनी का शिकार होगा अगर उसकी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकाम नहीं। माल है, अल्लाह के अहकाम ज़िंदगी में है तो सुकून का ज़रिया वो माल भी बनेगा, अल्लाह के अहकाम। और माल है लेकिन अल्लाह के अहकाम ज़िंदगी में नहीं है तो यही माल फिर परेशानी का ज़रिया बनेगा। इसको पता ही नहीं होगा ये माल कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। तो दावत व तबलीग की मेहनत क्या है? वो यही है कि हम अपनी फिक्र करने वाले बन जाएं, खुद भी जहन्नम से बचने वाले बन जाएं, खुद भी जहन्नम की आग से बचने वाले बन जाएं,
اور ہمارے اہل کھانا بھی بن جائے، بلکہ ساری انسانیت جو ہے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، پورا معاشرہ دیندار بن جائے، 100% نمازی بن جائیں، 100% روزے دار بن جائیں، جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، جن کے ذمہ عشر ہے وہ عشر دینے والے بن جائیں، 100% جو ہے اچھے معاملات والے بن جائیں، جھوٹ ہمارے معاشرے سے ختم ہو، خیانت ہمارے معاشرے سے ختم ہو، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ اسی کے لیے یہ تبلیغ ہے، اسی کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کر مشق کرائی جاتی ہے، خوب اللہ کی رٹ لگائی جاتی ہے، خوب اللہ کی صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین آ جائے، دل کے اندر بیٹھ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے ایمان کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ان کا شروع دور دیکھا جائے، کیسے غربت کے عالم میں، کس تکلیفوں کے عالم میں انہوں نے شروع کے دور گزارا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فتوحات کا دور شروع ہو گیا، اور پھر حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت، کہ اس کے اندر 3 بر اعظموں کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، مال بھی خوب، فتوحات بھی، اور اسلام بھی پھیل گیا۔ اور 3 بر اعظموں میں امن کیسا پھیلا کہ حضرموت سے لے کر مدینہ ایک عورت آتی ہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ۔